دوسری بات سن لیں، قیامت کے دن قربانی کرنے والا بندہ اپنے جانور کے بالوں کو، کھروں کو، سینگوں کو لے کر آئے گا۔ نیز حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندے کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور مشاہدین، قربانی کے فضائل سن کر یہ دل کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ قربانی کرے۔ جو شخص محبت سے ان باتوں کو سن لے وہ ضرور چاہے گا کہ وہ قربانی کرے۔ ذرا سنیے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ یعنی بقر عید کو رب ذوالجلال کو قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں۔ دوسری بات سن لیں، قیامت کے دن قربانی کرنے والا بندہ اپنے جانور کے بالوں کو، کھروں کو، سینگوں کو لے کر آئے گا۔ نیز حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندے کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ۔ دوستو، کن چیزوں کا ذکر کیا گیا؟ سینگ، بال، کھر۔ جب قیامت کے دن ان معمولی چیز کو لے کر آنے کا ذکر کیا تو سوچیں، جو قربانی کرنے والا خون اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہے، جانور قربان کرتا ہے، تو پھر اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ بس یہی نہیں، ایک اور حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کے لیے خرچ کرنا اور پھر دوسرے اخراجات پر خرچ کرنا، تو وہاں پر قربانی کے لیے جو خرچ کیے گئے ہیں، جو مال خرچ کیے گئے ہیں، وہ مال کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا گیا کہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ تو سوچئے، قربانی کے جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، قربانی کریں۔ دوستو، اب کیا بتائیں، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت پورے سال قربانی کے فکر میں رہتی تھی، جب کبھی پیسے آئے تو 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے بچا کر رکھتی تھی اور اس کے بعد قربانی کیا کرتی تھی۔ تو سوچیں، ایسی تڑپ، یہ ہے تڑپ، اس طریقے سے قربانی کے لیے، نیک اعمال کے لیے تڑپ ہوتی ہے، پھر جا کر کچھ ملتا ہے۔